السلام علیکم دوستو، اردو کلاسک چینل پر خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں اردو ناول کرتاجنا قسط نمبر 23۔ معزز سامعین سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں، شکریہ۔ شارق کو جب سے کلاڈینا مل کر گئی تھی وہ اکثر بدل چکا تھا۔ کلاڈینا اور دانیال مارفس جزیرہ کی طرف چلے گئے تھے اور شارق پوری تندہی سے کرتاجنا کے دفاع میں مصروف ہو گیا تھا۔ اس کے بیڑے میں جہازوں کی تعداد بہت کم تھی، لیکن پھر بھی وہ ابھی تک شیراٹن جیسے عظیم سپہ سالار کو روکے کھڑا تھا۔ رومیوں کے پاس ہزاروں جہاز تھے اور وہ دیوتاؤں کی دیوار تلے فصیل بنائے کھڑے شارق کے جہازوں کو کچل کر دیوتاؤں کی دیوار تک پہنچنا چاہتے تھے۔ لیکن شارق کی حکمت عملی لاجواب تھی۔ شیراٹن کا ہر حملہ اب تک ناکام ہوا تھا۔ یہ بحری جنگ عجیب تھی جو کرتاجنا کے سائے میں لڑی جا رہی تھی۔ شیراٹن کے جہازوں نے تین اطراف سے کرتاجنا کو گھیرے میں لے رکھا تھا۔ ان کے تمام راستے مسدود ہو چکے تھے اور ہر آنے والے دن کے ساتھ اہل کرتاجنا کی امیدوں پر پانی پھرتا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ شیراٹن کے جہاز دن بھر کرتاجنی دفاعی بیڑے پر گولہ بارود برساتے اور قدم بہ قدم آگے بڑھنے کی کوشش کرتے۔ شارق کے تیز رفتار جہاز پل میں ادھر اور پل میں ادھر بھاگتے دوڑتے نظر آتے۔ اوپر دیوتاؤں کی دیوار پر دن بھر اہل کرتاجنا کھڑے رہتے اور اپنے دفاعی بیڑے کے حیران کن دفاع کو ملاحظہ کر کے پریشان اور خوش ہوتے رہتے۔ شارق مایوس نہیں تھا، حالانکہ مایوس کن حالات میں کوئی کسر باقی نہ رہ گئی تھی۔ کرتاجنا اپنی بناوٹ اور محلے وقوع کے اعتبار سے سطح سمندر سے بہت بلند تھا۔ یہ شہر تین اطراف سے پانیوں میں گھرا ہوا تھا۔ شارق نے کمال حکمت عملی کا مظاہرہ کرتے ہوئے شہر کی دفاع کو کامیاب بنا رکھا تھا، لیکن وہ تجارتی راستوں کو مسدود ہونے سے نہ روک سکا۔ شیراٹن کے جہازوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ شارق کچھ نہ کر سکتا تھا۔ اس اپنے دل میں تہیہ کر رکھا تھا کہ وہ آخری سانس تک کرتاجنا کے تحفظ کی جنگ لڑے گا، کیونکہ اس کے محبوب کی یہی آرزو تھی۔ شارق کا جہاز سب جہازوں سے مختلف تھا۔ یہ ایک بڑی کشتی جیسا تھا جس کی رفتار بے حد تیز تھی۔ اوپر فصیل پر بھی جافکس کے حکم سے منجنیقیں نصب کروائی گئی تھیں جو برے وقت کے لیے تھی۔ یہ فصیل نہیں تھی، یہ دیوتاؤں کی دیوار تھی۔ کرتاجنا کی کواری نے اس خیال کے تحت اگر دفاعی بیڑا ایشور نہ کرے توڑ دیا جائے تو دشمن پر پتھر برجائے جا سکے تاکہ وہ دیوتاؤں کی دیوار پر کمندے نہ ڈال سکے۔ فصیل پر منجنیقیں نصب کروائی تھی۔ شارق نے پہلے روز شیراٹن کے ہراول دستے کو جہاں روکا تھا وہاں سے آج تک رومی ایک قدم بھی آگے نہ بڑھ سکے تھے۔ شارق کا ہراول دست اپنے ساخت اور ماہیت کے اعتبار سے تو منفرد تھا ہی، اس کا طرز عمل بھی عام جنگجو جیسا نہیں تھا۔ دن بھر میں شارق اپنے ہراول کو بکھر جانے کا حکم دیتا تو پتہ ہی نہ چلتا کہ کون سا جہاز کس طرف نکل گیا۔ شیراٹن دھوکہ کھا کر آگے بڑھنے کی کوشش کرتا تو شارق کا ہراول اچانک نمودار ہو جاتا اور کچھ ایسی تیزی سے دشمن پر وار کرتا کہ دن دہاڑے کی لڑائی بھی شب خون محسوس ہونے لگتی۔ شیراٹن بے شک ایک ماہر بحری کپتان تھا، لیکن مارفس کے قزاق کے ساتھ اس کا واسطہ پہلی مرتبہ پڑ رہا تھا۔ آتش گیر تیل سے بھری ہوئی مٹی کی ہانڈیاں جو صرف اور صرف اسی مقصد کے تحت بنائی گئی تھی شیراٹن کے جہازوں پر آ کر پھوٹتی تو لکڑی کے تختے آن واحد میں آگ پکڑ لیتے۔ اس کے برعکس رومیوں کے پاس تیل بھری ہانڈیاں نہیں تھی، ان کے پاس تو منجنیقوں کے ذریعے برسائے جانے والے پتھر ہی تھے۔ وہ دن بھر گولہ باری کرتے، لیکن شارق کی چھلاوا جہازوں کا زیادہ نقصان نہ ہوتا۔ شارق کے بیڑے میں موجود بحری جہازوں مستقل طور پر دیوتاؤں کی دیوار کے گرد گرد حفاظتی گھیرا ڈالے ہوئے شیراٹن کے بیڑے کی گولہ باری سے دور تھے۔ ابھی تک تو شیراٹن شارق کے ہراول کو ہی مات نہ دے سکا تھا۔ شیراٹن کے ماتحت افسران اس صورتحال سے پریشان تھے، لیکن شیراٹن خود پریشان نہیں تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ جان بوجھ کر اپنے فیصلہ کن حملے کو طول دے رہا ہے۔ وہ واقعی جان بوجھ کر طول دے رہا تھا اور اورلیس کے محاصرے کا انتظار کر رہا تھا۔ خشکی کی طرف سے کرتاجنا پر حملہ کرنے والا رومی سالار اورلیس جب تک شیراٹن کو آخری اشارہ نہ دیتا تب تک وہ دیوتاؤں کی دیوار پر چڑھائی نہ کرنا چاہتا تھا۔ تب تک وہ وقت گزاری اور شارق کو چھوٹی چھوٹی جنگوں میں الجھائے رکھنا چاہتا تھا، لیکن یہ چھوٹی چھوٹی جنگیں بھی شارق لڑ رہا تھا، اس لیے ہر بار شیراٹن کو دانتوں پر سینہ آ جاتا۔ شارق نادان نہیں تھا، وہ شیراٹن کے فیصلہ کن حملہ نہ کرنے کی وجہ جانتا تھا، اور یہی اس کی خوش بختی بھی تھی، کیونکہ اس طرح وقت گزارنا صرف شیراٹن کے لیے مفید ثابت نہ ہو سکتا تھا، خود کرتاجنا اور شارق کو بھی اس تاخیر کا فائدہ تھا۔ کرتاجنا کی کواری کی خصوصی درخواست پر مارفس جزیرے سے کمک طلب کی گئی تھی، اور شارق چاہتا تھا کہ دانیال اور کلاڈینا کی واپسی تک وہ کسی بڑی جنگ میں نہ الجھے۔ خشکی کی صورتحال سب سے زیادہ دلچسپ سی، وہاں تو جنگ کے بجائے کھیل جاری تھا۔ مجلس کرتاجنا کے حکم کی پاسداری کرتے ہوئے برخاست زیادہ آگے تک نہ گیا تھا۔ وہ کرتاجنا کی حدود میں رک کر اورلیس کا انتظار کر رہا تھا، اور پھر جب اورلیس پہنچا تو دونوں لشکر ایک وسیع اور اس وادی میں آمنے سامنے پڑاؤ ڈال کر بیٹھ گئے۔ اورلیس جان بوجھ کر ایسا کر رہا تھا۔ وہ کرتاجنی سپاہ کی زیادہ سے زیادہ قوت قبل از وقت ختم کر دینا چاہتا تھا، اس لیے وہ چاہتا تھا کہ کھلے میدان میں دو برخاست کے لشکر کو کمزور کر دے۔ اس کی یہ حکمت عملی جنگ لڑ کر پوری نہ ہو سکتی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ کرتاجنی اپنی سرزمین پر کھل کر لڑیں گے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ کرتاجنیوں کے دلوں پر رومیوں کی دہشت بٹھانے کے لیے آئے روز مبارزت کے ذریعے کرتاجنا کے بڑے بڑے سورباؤں کو چن چن کر مار دینا چاہتا تھا۔ اورلیس نے از خود برخاست کی طرف سفارت بھیجی تھی کہ مبارزت کی جنگ لڑی جائے۔
बर्थास को मालूम था कि इस तरह जंग में किस्मत की देवी साथ न दे तो पूरी फौज का हौसला खात्मे मिल जाता है, लेकिन इसने ओरलेस की फरमाइश से इनकार न किया। इसने भी जवाबन मुबाजरत की जंग लड़ने का तरीका पसंद किया और अब गुज़श्ता कई दिनों से दोनों तरफ के सूरमा अपने कुव्वते बाजू को आजमा रहे थे। हर रोज सुबह नकारे बजते और बिगल बजते दोनों फौजें एक दूसरे के सामने अपने सफ आरास्ता करती और दोनों तरफ के मुबाजरीन बारी बारी दादे शुजात देते। दिन भर दरमियानी मैदान में धूल उड़ती रहती और कबड्डी के मुकाबलों की तरह चारों तरफ जमा तमाशे जिंदगी और मौत के इस खेल को देखकर तालियां बजाते रहते। ओरलेस कर्ताजना का मुहासरा करना चाहता था, लेकिन मुनासिब वक्त का इंतजार कर रहा था। इसे मालूम था कि बर्थास के साथ लड़े बजाय वो कर्ताजना के दरवाजे तक नहीं पहुंच पाएगा। चुनांचे वो बर्थास जैसे जर्नेल के साथ बेसोचे समझे कोई जंग लड़ना चाहता था। हालांकि हर रोज दोनों तरफ की सफे आरास्ता होती थी और जंग किसी भी लम्हे शुरू हो जाने की सूरत पैदा हो जाती, लेकिन जंग न होती। दोनों तरफ के युद्धा अपनी जानों के नजराने पेश करते और हर रोज गुरूब आफ्ताब से पहले बगैर जंग लड़े ही दोनों तरफ से वापसी के बिगल बजा दिए जाते। अगर ओरलेस या शेराटन को खबर होती कि अहले कर्ताजना के लिए मारफे से कुमक आने वाली है तो वो यकीनन ये फालतू की ताखीर न करते। आखिर एक दिन ओरलेस के सलारों ने इससे कहा, सिपा सालार, मुबाजरत की जंग में हमारे कीमती जंगबाज जाया हो रहे हैं। कर्ताजना दुश्मन का घर है और वो एक से एक जंगबाज ला सकता है। अगर हमने अपने बेहतरीन सिपाहियों को खो दिया तो हम कर्ताजना को फतह कैसे करेंगे? ओरलेस को अंदाजा था कि इसके सरदार इस तरह का सवाल कर सकते हैं। इसने अपने सरदारों को मुख्तसर जवाब दिया, मैं एक खेल खेल रहा हूं। अगर इसमें हमें कामयाबी हो गई तो समझो कर्ताजना हमारा है, तुम लोग बेफिक्र रहो। ओरलेस रूमा के आन पर हर्फ नहीं आने देगा। लेकिन रूमी सालार इसके जवाब से मुतमईन न हुए। मुआजरेस नामी एक रूमी सालार ने कदरे उखड़े हुए लहजे में ओरलेस से कहा, ये जंग है, कोई खेल नहीं जिसे आप खेल रहे हैं। अगर दुश्मन की कुमक कहीं से आ पहुंची तो हमारे सारे किए करारे पर पानी फिर जाएगा। मुझे तो लगता है कि हम कर्ताजना की फसील तक भी ना पहुंच पाएंगे। ओरलेस को अपने माते सलार मोजराइस का लहजा बहुत बुरा लगा, लेकिन इसने बज़ाहिर महसूस न होने दिया और अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम लोगों को मुझ पर एतमाद नहीं तो हम कल ही आम जंग का ऐलान कर देते हैं। अगर किस्मत ने साथ दिया तो हम बर्थास को उल्टे कदमों भागने में कामयाब हो जाएंगे और पसपा होकर भागता हुआ कर्ताजना शहर में दाखिल हो जाएगा और दरवाजे बंद करके शहर में छुप जाएगा, तो हम आराम से कर्ताजना शहर को अपने मुहासरे में ले लेंगे। ओरलेस के लहजे में शदीद तंज था। सब सालार जानते थे कि बर्थास जैसे सालार को शिकस्त देकर कर्ताजना की तरफ बढ़ना खालाजी का घर नहीं था। उन्होंने ओरलेस को लाजवाब नजरों के साथ देखा और अपने सर झुका लिए, लेकिन मुआजरेस खामोश न रहा। इसने फिर कहा, सिपा सालार, हमें कोशिश तो करनी चाहिए। उधर शेराटन मुहासरे का मुंतजिर है। हम जितना जल्द मुहासरा कर लेंगे उतनी जल्दी वो देवताओं की दीवार पर हमला कर सकेगा। हम सामने से शहर में भले दाखिल न हो सके, उस मंदिर की तरफ से जरूर कामयाब होगा। कर्ताजनों के पास कमजोर दिफाई बेड़ा है, हमें देर नहीं करनी चाहिए। सब सालारों ने मुआजरेस की बात तवज्जो से सुनी। ओरलेस बदस्तूर मुस्कुराते हुए जवाब दे दिया, बर्थास जैसे जनरल को रास्ते से हटाना कोई आसान काम नहीं। ये बात आते ही मैंने महसूस कर ली थी। मैं बर्थास के आसपास वही वहशी सिपाही देखता हूँ जिन्होंने अब तक रोमा को ताराज किया। मुझे डर नहीं, खदशा है कि हम खुली जंग में इतना फायदा नहीं उठा सकेंगे जितना कि नुकसान। मैं इसीलिए जंग को टाल रहा हूँ कि कर्ताजनी फौज के माने हुए जंगबाज चुन चुन कर मार दूं। अगर वो अपने दोस्तों बाजू खो बैठा तो इसकी फौज के लिए बेकार मिसाला साबित होगी। वो बर्थास की बात कर रहा था। रूमी सालार ने ओरलेस की बात पर सर हिलाया। मुआजरिस ने फिर कहा, सिपा सालार, अगर इसकी फौज के बेहतरीन जंगबाज मारे जा रहे हैं तो हमारे भी मारे जा रहे हैं। ताकत तो दोनों तरफ की बराबर कम हो रही है और इस लिहाज से देखा जाए तो कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा। ओरलेस ने पहली बार किसी कदर गुस्सीली आवाज निकालते मोजराइस को मुखातिब किया, मोजराइस, मुझे अफसोस है कि तुम अपनी फौज से ही बाखबर नहीं। मुझे बताओ कि हमारा कौन सा सूरमा आज तक मारा गया है? हमारी फौज के आम सिपाही मारे जा रहे हैं जिनके पास जहर में बुझे हुए हथियार होते हैं। हमारे सिपाहियों को यह हुक्म होता है कि वो दुश्मन को कहीं न कहीं मामूली सा चिरका लगा दे। अगर वो मद्दे मुकाबिल को एक खराश भी लगा देते हैं तो वो मर जाता है। ये वो राज था जो मैंने तुम लोगों के सामने बयान नहीं करना चाहता था, लेकिन आज करना पड़ा। इसलिए कल से मुबासरत खत्म, क्योंकि अगर दुश्मन को पता चल गया कि हमने इस तरह की चालाकी की है तो भड़क उठेगा और खुद खुली जंग शुरू कर देगा। इससे बेहतर है कि हम खुद दुश्मन को बेखबरी के आलम में पकड़ लें। हम कल आम जंग करने वाले हैं। ओरलेस ने इतना कहा और मजलिस बर्खास्त कर दी। तमाम रूमी सालारों के तन बदन में तजस्सुस की लहर दौड़ गई। कल वो खुली जंग लड़ने वाले थे। मुआजराइस अब परेशान था। इसने ओरलेस का तरीका वारदात जाना तो इसे अपने सिपा सालार की अक्लमंदी का एहसास हुआ। बेशक आज तक कर्ताजनी फौज के कई मशहूर सूरमा मार दिए गए थे, लेकिन इनके मुकाबले रूमी फौज के आम दर्जा के सिपाही मारे गए थे। अब खेल को हकीकत का रंग देने के लिए ओरलेस कभी कभी रूमी फौज के बेहतरीन सूरमा और युद्धा भी भेज दिया करता था और रूमी सूरमाओं में से भी अब तक इक्का दुक्का कत्ल हुए थे।
لیکن زود اثر زہر کے اثر سے مرنے والے قرطاجنی جنگ بازوں کی تعداد زیادہ تھی۔ برطاس کو تو پہلے ہی روزے خیال آیا تھا کہ کہیں کوئی گڑبڑ ہے۔ شہید سورماؤں کی لاشیں پھول کر پھٹ گئی تھی اور ان کی ہونٹوں سے سفید جھاگ نکل آئی تھی۔ اسے شک تھا کہ رومی مباصرے زہر میں بجھے ہوئے ہتھیار استعمال کرتے ہیں، لیکن اس نے اس بے ایمانی کا سدباب کرنے کے لیے کوئی سبیل نہ کی تھی۔ وہ اپنے مباذلین سے بس اتنا ہی کہا کرتا تھا کہ وہ دشمن کے زہر میں بجھے ہتھیار کی ضرب سے خود کو بچا رکھیں۔ وہ اپنے یودھاؤں کو زیادہ سے زیادہ بھاری لباسوں میں مبارزت کے لیے بھیجنے لگا تھا۔ اسے خود وقت چاہیے تھا۔ قرطاجنہ کی کواری کے خصوصی نمائندے نے برطاس کو آ کر بتایا تھا کہ زمینی جنگ کو جتنی دیر تک ٹالا جا سکتا ہے ٹالا جائے، اور لس کی طرح برطاس کے سالاروں نے بھی برطاس کو گھیر رکھا تھا۔ لیکن برطاس نے یہ کہہ کر چپ کروا دیا تھا کہ بس آج مبارزت کی جنگ کا آخری دن ہے، کل ہم رومیوں کو سبق سکھائیں گے۔ وہ پرجوش دکھائی دے رہے تھے۔ انہوں نے اگلے دن کے لیے جنگ کی تیاریاں شروع کر دی۔ اگلی صبح دونوں فوجیں ایک دوسرے کے سامنے صف آرا ہوئی تو ان میں نئی طرح کی ہلچل تھی۔ دونوں سالاروں نے مد مقابل فوجوں کا دور سے معائنہ کیا اور دل میں سوچا کہ آج کا فیصلہ مارکا کن ہوگا۔ قرطاجنی فوج تعداد میں زیادہ تھی، لیکن رومیوں کا جذبہ زیادہ تھا۔ وہ ایک ایک قرطاجنی سے بدلہ لینا چاہتے تھے۔ تلواریں، نیزے، بھالے، تیر اور قتل و غارت میں قائم دیگر اوزار سورج کی روشنی میں چمک چمک کر آنکھیں چندھیا رہے تھے۔ رومی سپاہ سالار اورلس اپنے گھوڑے کی پشت پر سوار اپنی پہلی صفوں کا جائزہ لیتا پھر رہا تھا۔ اس نے اپنے سپاہیوں کے چہروں پر غض و غضب محسوس کیا تو دل ہی دل میں خوش ہونے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ آج کی جنگ میں ہی اس بات کا فیصلہ ہو جائے گا کہ مزید کتنی جنگیں پیش آنے والی ہے۔ نہ جانے کیوں دونوں سالاروں کو جلدی احساس ہو گیا کہ آج کی تیاری سے دونوں فوجیں عام جنگ کا اندازہ لگا چکی ہیں۔ برطاس اورلس کے مقابلے میں زیادہ فائدے میں تھا۔ اس کی فوج زیادہ تھی، اس کی سرزمین اپنی تھی، وہ غریب الدیار نہیں تھا، اس کا تجربہ زیادہ، اور سب سے بڑھ کر وہ چال بازی کی جنگ میں بھی طاق تھا۔ اس کے برعکس اورلس ہر چیز میں برطاس سے کم تھا۔ یہی سوچ کر وہ بآواز بلند کہنے لگا، روما کے سپوتوں، تم دیکھ رہے دشمن کی تعداد کتنی ہے اور ہم کھڑے بھی اس کی زمین پر ہیں۔ ہمارے پاس دو ہی راستے ہیں، بزدلی کی موت یا بہادری کی فتح۔ اگر آج ہم نے اس مقام پر دشمن سے مات کھا لی تو ایشور کی قسم پھر ہمیں افریقہ کے ساحل پر تو کیا اپنے گھروں میں بھی ٹھکانہ نہیں ملے گا۔ میں کہتا ہوں ہمارے پاس صرف آج کا دن ہے۔ آج کے بعد یا ہم وجیتا ہوں گے یا پھر نہیں ہوں گے۔ اس لیے اگر تم چاہتے ہو کہ ہم زندہ رہیں اور قرطاجنہ سے اپنے مقتولین، اپنے شہیدوں کا بدلہ لیں، تو ہمیں جان ہار کر لڑنا ہوگا۔ آخری سانس تک ہمیں یہ جنگ جیتنی ہوگی، ہر قیمت پر۔ اورلس کی فوج نے فلک شگاف نعرہ بلند کیا اور تمام سپاہیوں کے دل بے خوفی سے لبریز ہو گئے۔ دوسری طرف برطاس کو تسلی تھی کہ اس کی سپاہی رومی لشکر کو ایک قدم بھی قرطاجنہ کی طرف آگے بڑھنے نہیں دیں گے۔ برطاس گھوڑے پر سوار اپنے اگلے صفوں کا معائنہ کر رہا تھا۔ دونوں طرف جنگ کے نقارے اور بگل بجنے لگے۔ پیدل سپاہی اپنے نیزوں کے دستے بار بار زمین پر مار کر ایک جیسی آواز پیدا کرنے لگے۔ یکایک دونوں کی اگلی صفیں دو منہ زور سیلابی ریلوں کی طرح ایک دوسرے کی طرف لپکی۔ قلب کی طرف قلب، میمنہ کی طرف میمنہ اور میسرہ کی طرف میسرہ۔ دونوں طرف کے ہراول شاہ سواروں کے دستے تھے جو ہر لشکر کی پیدل سپاہ سے کئی قدم آگے کھڑے کیے گئے تھے۔ سیلابی ریلے کے ایک دوسرے کی طرف لپک رہے تھے۔ تلواریں، نیزے، بھالے اور تیر، وہ دونوں لشکر ایک دوسرے کو کچا چبا جانا چاہتے تھے۔ اور پھر ایک آسمان شکن شور کے ساتھ دونوں لشکر ایک دوسرے میں پیوست ہو گئے۔ انسانوں سے انسان ٹکرا گئے بلا وجہ بغیر کسی حقیقی مسئلے کے۔ رومیوں کو گلا تھا کہ قرطاجن کے ملک میں آ کر یلغار کرتے ان کے مضافاتی باشندوں کو قتل کرتے تھے، اور قرطاجنوں کو یہ شیوہ تھا کہ برطاس کا لشکر روانہ کرنے سے پہلے بحر روم میں رومی قزاق ان کے تاجروں کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ یہ سب بہانے بس دکھاوا تھے۔ سچائی تو یہ تھی کہ وہ دونوں ایک دوسرے کی روز افزوں ترقی سے خوفزدہ ہو کر لڑ رہے تھے۔ مگر کیوں؟ ایک دوسرے کی ترقی کو طاقت سمجھنا یہی نادانی کی بات تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو ترقی کرتا دیکھ کر خوش کیوں نہ ہوتے تھے؟ وہ دونوں ایک دوسرے کی صلاحیتوں سے فائدہ کیوں نہ اٹھاتے تھے؟ فینکی کے بنائے ہوئے جہازوں پر سوار ہو کر آنے والے رومی حملہ آور کو کون بتاتا کہ جنگ انسانیت کی بھلائی نہیں بلکہ تباہی ہے؟ وہ اب غاروں کے باشندے یا جنات نہیں تھے، وہ انسان تھے اور سب آپس میں بھائی بھائی تھے۔ جب سے خالق نے بنایا تھا وہ آپس میں لڑتے آ رہے تھے، حالانکہ زمین کا کوئی اور باشندہ جو انسان نہیں تھا آپس میں جنگ نہ کرتا تھا۔ بھیڑیوں کے غول بھی جنگل میں ایک ساتھ امن اور شانتی کے ساتھ رہنے کے عادی تھے۔ دونوں فوجیں ٹکرائی تو مخلوقات نے ایک بار پھر ایشور کی طرف دیکھا اور کہا، اسی انسان کو تو نے اشرف المخلوقات بنایا، اسی انسان کے لیے تو نے ہم سے یہ کہا کہ اسے سجدہ کرو۔ کیا یہ وہی انسان ہے جو تیرا مقرب خاص ہے؟ وطن نے انسان کو جنم دیا۔ وطن میں آباد ہونے سے پہلے انسان خانہ بدوش تھا۔ خانہ بدوشی کے زمانے میں وہ بھی محض ایک جن کی طرح تھا، نظر آ جانے والا، غائب ہو جانے والا۔ پھر وہ مٹی کے ٹکڑوں پر آباد ہو گیا۔ اس نے مٹی سے دل لگا لیا اور انسان بن گیا۔ جس کے حصے میں جس قسم کی مٹی آئی وہ اسی سے جڑ گیا۔
کھاری مٹی، چکنی مٹی، کھڑکھڑاتی ہوئی سوکر بجنے والی کیچڑ اور دلدل جیسی یا پتھریلی مٹی۔ مٹی کے موسم نے ان کی رسمیں الگ کر دی، فصلوں اور کھیتوں نے ان کی روایات کو جنم دیا۔ وہ مٹی سے پیدا کیا گیا تو مٹی سے پیار کرنے لگا۔ وطن الگ الگ تقسیم کر لیے گئے اور ایک مٹی کے رہنے والے دوسرے علاقے کی مٹی سے نفرت کا سبق سیکھنے لگے۔ یہ سبق سکھانے والا کون تھا؟ کس نے کہا تھا کہ مٹی کی تاثیر سے نفرت کی جائے؟ ہر کسی کو اپنی مٹی اپنی زندگی تھی، لیکن مٹی سے محبت نے ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا۔ اولس کے سپاہی سچ مچ جان توڑ کر لڑ رہے تھے۔ ان اپنے سپاہ سالار کے الفاظ بھولے نہیں تھے۔ قرطاجنوں کو توقع نہیں تھی کہ رومی سپاہی یوں بھینسوں کی طرح وار کریں گے۔ وہ جس قدر اس جنگ کو آسان سمجھ رہے اتنی جلدی آسان نہیں تھی۔ برتاس کھلی جنگ کا سالار نہیں تھا، اس نے ساری عمر گوریلا جنگ لڑی تھی۔ اس کے برعکس اولس صرف آمنے سامنے کی جنگ کا تجربہ رکھتا تھا۔ قرطاجنی سپاہیوں کو دن میں تارے نظر آنے لگے۔ وہ تعداد میں زیادہ ہونے کے باوجود خوفزدہ ہو گئے۔ ان کے دلوں پر رومیوں کا دبدبہ چھانے لگا۔ اولس کی سپاہیوں نے قرطاجنوں کو اپنے گھر کے سامنے ہچکچاتے دیکھا تو ان کے حوصلے بلند ہو گئے۔ وہ اور بھی زیادہ تیزی اور شد و مد کے ساتھ حملے کرنے لگے۔ دوپہر تک قتل عام ہوتا رہا۔ برتھاس کی سپاہی رومیوں کے ہاتھوں کٹ کٹ کر گرتے رہے، لیکن انہوں نے رومیوں کے سامنے میدان نہ چھوڑا۔ نہ جانے کیوں ہچکچاہٹ کے باوجود بھی وہ اپنے گھر کی طرف رومیوں کو نہ بڑھنے دینا چاہتے تھے۔ رومیوں نے مرنے یا مارنے کی ٹھان رکھی تھی۔ ایک رومی کے مقابلے میں 5 قرطاجنی مر رہے تھے۔ برتھاس اس صورتحال سے پریشان ہو گیا۔ آخر کیوں؟ اس نے سوچا، اس کی فوج کا جذبہ رومیوں جیسا کیوں نہیں تھا؟ اسی فوج کے ذریعے وہ روما کو تاراج کرتا پھر رہا تھا، اور آج یہی فوج رومیوں کے مقابلے میں کمزور پڑ رہی تھی۔ برتھاس کے ذہن میں اس کی 2 وجوہات آئیں۔ ایک یہ کہ اس کی فوج ضرورت سے زیادہ خود اعتمادی کا شکار تھی کیونکہ وہ اپنے گھر کے سامنے کھڑے تھے، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ برتھاس نے آج سے پہلے کبھی اس طرح کا مارکا نہیں لڑا تھا۔ غروب آفتاب تک جنگ کا فیصلہ نہ ہو سکا۔ قرطاجن اپنی تعداد کے بل پر رومیوں کو آگے بڑھنے سے روکنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن اب ان کی تعداد پہلے جیسی نہ رہی تھی۔ قرطاجنی لشکر آدھے سے بھی کم رہ گیا تھا۔ برتھاس کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ اسے محسوس ہوا کہ اگر اس طرح ایک جنگ بھی مزید ہو گئی تو قرطاجنہ کو دشمن کی درندگی سے کوئی نہ بچا سکے گا۔ برتھاس سچ مچ پریشان ہو گیا۔ اسے ملکرت کے مندر میں کہا ہوا اپنا جملہ یاد آنے لگا، میں رومیوں کے لشکر کو دگنا کر دوں گا۔ برتھاس سے مزید کسی حماقت کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ غروب آفتاب کے بعد جنگ ختم ہو گئی۔ آج کسی کی ہار جیت کا فیصلہ نہ ہوا تھا۔ دونوں طرف کے لشکر اپنے مقتول اور زخمی کو اٹھانے لگے۔ برتھاس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ آج ہی واپس چلا جائے گا۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس نے کھلی جنگ کر کے اپنی آدھی فوج گنوا دی۔ اگر وہ قلعہ بند رہتا تو قرطاجنی نوجوانوں کی ایک پوری کھیپ ضائع نہ ہوتی۔ وہ پشیمان ہو کر واپسی کے احکامات جاری کرنے لگا۔ سمندر میں بھی صورتحال نہایت نازک تھی۔ شیراٹن کا بیڑا اتنا بڑا تھا کہ اگر وہ بغیر سوچے سمجھے قرطاجنہ کی طرف دوڑ پڑتا تو شارک کے معمولی جہازوں کو کچلتا ہوا دیوتاؤں کی دیوار تک جا پہنچتا۔ لیکن سمجھدار شیراٹن کو محاصرے کی اطلاع کا انتظار تھا۔ وہ اپنا ہر دن بے چینی کے ساتھ گزار رہا تھا۔ کب اولس کی طرف سے محاصرہ مکمل کرنے کی خبر آئے اور کب وہ قرطاجنہ کی طرف اپنے جہازوں کو لے دوڑے۔ قرطاجنہ بری طرح جنگ کی زد میں تھا۔ بری فوج کی نیم شکست نے اہلیان شہر کے حوصلے توڑ دیے۔ سمندر کی طرف سے بھی دشمن کے جہاز کالی گھٹاؤ کی طرح چھا رہے تھے۔ قرطاجنہ کی قواری کے لیے خبریں دل دہلا دینے والی تھی۔ شہزادی جافیکر جو برتھاس کی شکست سے پہلے کسی قدر مطمئن تھی اب بے سکون ہو گئی۔ اہل قرطاجنہ کے چہروں پر ڈر اور خوف کی پرچھائیاں صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ لوگ پہلے سے بڑھ کر مذہبی سرگرمیاں انجام دینے لگے۔ شکست کی خبر سے اگلے روز برتھاس کا ادکترا لشکر بھی شہر آ پہنچا۔ رہی صحیح کسر بھی جاتی رہی۔ برتھاس کے لشکر کے سپاہی رومیوں کی وحشت اور غزو و غضب کے قصے سنانے لگے۔ ایک دن میں شہر ماتم کدہ بن گیا۔ خشکی کی طرح موجود فصیل کے دروازے بند کر دیے گئے تھے۔ برتھاس نے اپنے سپاہیوں کو جب بھی بالکل تازہ دم تھے فصیل سے باہر پڑاؤ ڈالنے کو کہا۔ وہ اب بھی فصیل کے باہر جنگ لڑنا چاہتا تھا۔ شہر کا صدر دروازہ اب اپنے ہی سپاہیوں سے آباد تھا۔ برتھاس کے حکم پر شہر کی دیوار کے پاس قرطاجنی لشکر مقیم ہو گیا۔ برتھاس خود مجلسی خصوصی کے سامنے جواب دینے پہنچ گیا۔ وہی برتھاس جو کبھی مجلسی کا آنکھ کا تارا تھا آج سب کی آنکھوں میں کانٹے کی طرح چبھ رہا تھا۔ ایک مینو سردار نے اٹھ کر کہا، ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ روما کے چھوٹے چھوٹے گاؤں برباد کرنے والا برتھاس اتنی بڑی فوج کا مقابلہ کرنے کا اہل نہیں۔ حیرت ہے کہ اس وقت کسی نے ہماری بات پر کان نہ دھرا، اور اب جب دشمن نے قرطاجنہ کو آدھے سے زیادہ لشکر کاٹ کر پھینک دیا ہے آپ لوگوں کو ہوش آیا ہے۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ ایک مینو سردار کی بات ختم میں دوسرا کھڑا ہوا، اور برتھاس کی بے عزتی کا یہ سلسلہ ایک کے بعد ایک سردار کی تقریر کی صورت ٹل نکلا۔ وہ سب برتھاس کی تحقیر کر رہے تھے، لیکن قرطاجنہ کی کنواری شہزادی جافیکس کی بات نے سب کو خاموش کرا دیا۔ یہ وقت اس بے فائدہ جھگڑے کا نہیں، مایوس ہونے کی بات نہیں۔ جنگوں میں سپاہی تو شہید ہوتے ہی رہتے ہیں۔ برتھاس کے لشکر نے شکست نہیں کھائی، صرف نقصان اٹھایا ہے، اور اس قسم کا نقصان اٹھانے کے لیے ہم پہلے سے تیار تھے۔ اب بھی ہم قرطاجنہ کو بچا سکتے ہیں، بشرط یہ کہ ہم آپس کا اختلاف ترک کر دیں۔ ہمیں دشمن کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا،
ہمیں دشمن کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ جو نقصان یا نفع پہنچانا ہے ہم نے خود کو پہنچانا ہے۔ اب بہتر یہی ہے کہ ہم قلعہ بند ہو کر دشمن کو زیادہ سے زیادہ وقت دیں۔ وہ ہمارے علاقے میں اجنبی ہے، زیادہ دیر تک نہیں ٹک سکے گا۔ ہم بہت جلد اسے عاجز کر دیں گے اور وہ یہاں سے نکلنے کے راستہ ڈھونڈتا پھرے گا۔ جافیکس کی تقریر پر پہلی بار برتھاس نے سر اٹھایا۔ اس کے چہرے پر ممنونیت کے تاثرات تھے، لیکن وہ بھی خاموش تھا۔ اسے اپنی کم مائگی کے احساس نے مار دیا تھا۔ کھلی جنگ کا تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے برتھاس اورلیس سے مات کھا گیا تھا۔ مجلس خصوصی نے پھر سے نئی حکمت عملی تجویز دی اور شہر کو بچانے کے لیے آخری سانس تک لڑنے کے وعدے کرنے کے بعد مجلس برخاست کر دی۔ چند ہی دن بعد اورلس کا لشکر بھی کرتاجنا کے سامنے پڑاؤ ڈال چکا تھا، لیکن ان کا پڑاؤ ابھی تک محاصرہ نہیں تھا، کیونکہ فصیل کے پاس تو پوری کرتاجنی سپاہ پڑاؤ ڈالے ہوئے تھی۔ رومی لشکر شہر کے سامنے نمودار ہوا تو فصیل شہر عوام سے بھر گئی۔ لوگ دشمن کا پڑاؤ دیکھنے آئے تھے۔ اہل کرتاجنا کے پاس رسد کی کمی نہیں تھی، وہ کئی ماہ تک محصور ہو کر جنگ لڑ سکتے تھے، لیکن پھر بھی ہر شہری کا دل خوف سے لرز رہا تھا۔ اصل وجہ یہ تھی کہ اہل کرتاجنا بنیادی طور پر جنگجو قوم نہیں تھے، یہ صنعت کاروں، فنکاروں اور معماروں کی دھرتی تھی۔ قدیم سور کے فین کے باشندے اہل کرتاجنا جنگ کی بجائے محبت کے حوالے سے زیادہ مشہور تھے۔ کرتاجنا کی کواری جافیکس برتھاس کی واپسی کے بعد بے حد مصروف ہو چکی تھی۔ پہلے تو وہ شہر میں رہتے ہوئے فعال تھی، لیکن اب وہ نہ جانے کہاں کہاں چلی جاتی۔ اس کے چند سرفرش خصوصاً گھور تاب اس کے ہمراہ ہوتا۔ وہ کسی چھلاوے کی طرح کبھی کہیں اور کبھی کہیں نمودار ہوتی۔ وہ کیا کرتی رہتی تھی اور کہاں چلی جاتی تھی کسی کو معلوم نہیں تھا، لیکن وہ دن بھر اور بعض اوقات رات رات بھر واپس نہ لوٹتی۔ وہ محاصرہ شروع ہونے سے پہلے تک کرتاجنا کے بچاؤ کے لیے خاطر خواہ انتظام کرنا چاہتی تھی۔ محاصرہ کسی بھی وقت شروع ہو سکتا تھا۔ ابھی تک تو دونوں لشکر آمنے سامنے پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے، لیکن اگر کرتاجنی لشکر کسی وقت شہر میں آ جاتا تو رومیوں کو کرتاجنا کی فصیل تک پہنچنے سے روکنا ناممکن تھا۔ دشمن سر پر چڑھایا تھا۔ عام لوگ حتیٰ کہ عمائدین سلطنت تک یہ مایوسی چھائی ہوئی تھی۔ سب کی نظریں اپنے مندروں پر لگی ہوئی تھی۔ ملکرت، ایشمون اور تائید کے چڑھاوے اور نذرانے اتارے جا رہے تھے۔ آدھا لشکر بری طرح کٹ جانے کی وجہ سے نئی سپاہیوں کی بھرتی کا عمل تیز سر ہو چکا تھا۔ اس بار تو کیدار اور سنتوش بھی فوج میں شامل ہو گئے۔ انہوں نے بھی شارک کی وجہ سے بحری فوج کا انتخاب کیا تھا۔ کرتاجنا کی تیز رفتار بڑھائیوں نے چند دنوں میں 20 نئے جنگی جہاز بنا ڈالے تھے۔ نئی بری اور بحری فوجیں بھرتی ہونے لگی۔ دھرتی کے سجیلے شوخ جواں بن کر سپاہی بن جانے لگے۔ جس راہ سے لوٹ کر نہ آ سکیں اسی راہ پر راہی جانے لگے۔ نئے نویلے جہاز نئے نویلے سپاہیوں کو لے کر بندرگاہ سے روانہ ہوئے۔ بندرگاہ سے ہر روز نئے نئے جہاز روانہ ہو رہے تھے، جنہیں شارک وصول کرتا اور احکامات جاری کرتا۔ شارک کا اپنا جہاز بحر روم کے پانیوں کا لاڈلا بیٹا بن چکا تھا۔ وہ رات کو سوتا نہ دن کو 2 گھڑی آرام کرتا۔ ہمہ وقت شارک اپنے فرض کو خوب سے خوب نبھانے میں مشغول تھا۔ وہ زیادہ سے زیادہ کام اپنے ہراول سے لے رہا تھا۔ اس کی ہر کامیابی کی اصل وجہ اس کا جاسوسی نظام تھا۔ اسی شیراٹن کے کسی بھی حملے کی بر وقت اطلاع مل جاتی تھی۔ ایک روز اسے خبر ملی کہ ایک بڑا رومی بیڑا مغرب کی جانب سے شہر کی طرف بڑھ رہا ہے۔ شارک نے پل بھر میں اندازہ لگایا کہ یہ خبر صداقت پر مبنی نہیں ہو سکتی۔ شیراٹن کا پورا لشکر شمال میں لنگر انداز تھا، پھر مغرب سے کسی بڑے رومی بیڑے کی توقع کیسے کی جا سکتی تھی؟ لیکن وہ اس اطلاع کو نظر انداز بھی نہ کر سکا تھا۔ وہ گڑبڑا گیا، یہ دشمن کی چال بھی ہو سکتی تھی۔ وہ شارک کو مغربی سمندر کی طرف مصروف کر کے کرتاجنا پر حملہ بھی کر سکتا تھا۔ وہ فوری طور پر فیصلہ نہ کر سکا کہ کیا کرے۔ ابھی دن کا وقت اور شام بہت دور تھی۔ وہ جہاز کے عرشے پر بے چینی کے ساتھ ٹہلنے لگا۔ اس کی نظریں بار بار مغربی سمندروں تک جاتی رہی، لیکن ابھی تک اس نے مغرب کی طرف کوچ کا حکم جاری نہ کیا۔ وہ جانتا تھا کہ رومی بیڑا حد سے بڑا ہے اور بہت ممکن ہے کہ رومی بیڑے کا کوئی حصہ مغرب کی طرف سے پیش قدمی کرنے لگا ہو۔ اس کی بے چینی وقت کے ساتھ ساتھ سوا ہوتی جا رہی تھی۔ ابھی ورشے پر ٹہل رہا تھا کہ اس کی نگاہیں مشرقی سمندر کی طرف اٹھ گئی۔ شارک نے آنے والی جاسوس کشتیوں کو پریشان نظروں سے دیکھا اور کسی نئی خبر کے لیے خود کو تیار کرنے لگا۔ اس کا جاسوس اس کے پاس پہنچے تو شارک کو دل دہلا دینے والی خبر سننے کو ملی۔ مشرق کی طرف سے بھی ایک بڑے بحری بیڑے کے آنے کی خبر دی گئی تھی۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ یہ کیوں کر ممکن تھا؟ بیک وقت مشرق اور مغرب سے 2 الگ الگ بحری بیڑے تو کرتاجنا کی طرف بڑھ رہے تھے، جبکہ اصل رومی بیڑا سامنے کی طرف یعنی شمال کی سمت میں موجود تھا۔ اچانک شارک کے ذہن میں دھماکہ ہوا۔ دشمن نے بڑا حملہ کر دیا۔ مشرق اور مغرب سے آنے والے بحری بیڑے بحری لشکر کا دائیں اور بایاں بازو تھے اور سامنے سے ان کا قلب حملہ کرنے والا تھا۔ تو گویا وہ پل آ پہنچا جس کا خدشہ شارک کو ہر وقت لاحق رہتا تھا۔ اس نے فوری طور پر اپنے ہراول کو پیچھے ہٹنے کا حکم دیا۔ اب اسے اپنے دائرہ کار کو اتنا محدود کرنا تھا کہ گویا صف بندی کی حالت 2 الگ الگ سمتوں سے آنے والے بحری بیڑوں کو ان کے راستے جا کر روکنا ممکن نہیں تھا۔ شارک نے اسی میں افیہ سمجھی کہ شہر کے نزدیک آ جائے۔ اس نے اپنے جاسوسوں کو ادھر ادھر دوڑایا۔ پیغام بردار کشتیاں دفاعی حصار کی طرف دوڑی اور ہر طرف بھونپوں گونجنے لگے۔
شیراٹن کی حکمت عملی پر قابو پانا شارک جیسے عام قزاق کے بس کی بات نہ تھی۔ ایک لحاظ سے اب تک شیراٹن شارک کو ایک بچہ سمجھ کر اس کے ساتھ کھیل رہا تھا، یا اب تک وہ اس کی صلاحیتوں کو پرکھ اور طریقہ جنگ کو سیکھ رہا تھا۔ لیکن اب جب شیراٹن کی باری آئی تو اس نے شارک کے چھکے چھڑا دیے۔ اس نے عظیم رومی لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا اور 2 روز قبل لشکر کے 2 بڑے حصوں کو 2 مخالف سمتوں میں روانہ کر دیا، ایک مشرق اور دوسرا مغرب، اور خود شیراٹن اپنی جگہ رکا رہا۔ یہی وجہ تھی کہ شارک کو ابھی تک قلب کے لشکر کے آنے کی اطلاع نہ ملی تھی، لیکن جنگجو شارک فوراً بھاپ گیا کہ اب تیسری حرکت قلب لشکر کی ہوگی، جو شمال سے جنوب کی طرف پیش قدمی کرتا ہوا ایک ہی حملے میں اس کے مکمل دفاعی بیڑے کو کچلنے کی کوشش کرے گا۔ شارک کے پاس اپنے جہازوں کو بچانے کا کوئی راستہ نہیں تھا، اس نے لڑ جانا ہی مناسب جانا، لیکن ابھی تک وہ یہ فیصلہ نہ کر سکا تھا کہ دونوں بیڑوں کے ساتھ بیک وقت کیسے ٹکرائے۔ ماں سوائے اس کے اور کیا صورتحال ہو سکتی تھی کہ وہ دیوتاؤں کی دیوار تک پیچھے ہٹ جاتا اور ایک جگہ رک کر دونوں بیڑوں کے پہنچنے کا انتظار کرتا۔ وہ اپنے حصار کو دشمن سے بچانا چاہتا تھا، لیکن اس کی سمجھ میں کوئی ترکیب نہ آ رہی تھی اور نہ ہی آ سکتی تھی۔ چنانچہ اس نے ہراول کو حصار تک پہنچنے اور اپنے جہازوں کے قلب میں ایک صف بند جنگ میں شامل ہونے کا حکم کے لیے پیچھے پہنچنے کا حکم دے دیا۔ آج شارک کو محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے قرطاجنہ کے خلاف اصل جنگ چھڑ چکی ہے، وہی اصل جنگ جو آخری اور فیصلہ کن تھی۔ شارک نے اپنی تمام تر قوتوں اور صلاحیتوں کو بروکار لانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کے تن بدن میں بجلی بچ چکی تھی۔ شیراٹن سچ مچ کا امیر البحر تھا، اس کی جنگی تدبیر سب پر بھاری تھی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب بڑے بڑے ملکوں کے امیر البحر عموماً بحری قزاق ہوا کرتے تھے، لیکن شیراٹن شروع ہی سے ایک سپاہی تھا۔ اس نے اپنی تربیتی زندگی کریٹ کے جزیرہ پر گزارا تھی۔ اس نے اتنی خاموشی کے ساتھ اپنے بحری بیڑے کو 3 حصوں میں تقسیم کیا کہ شارک کے جاسوسوں کو کانو کان خبر نہ ہوئی۔ شیراٹن کے 2 بیڑے اس کے لشکر کا دایاں اور بایاں بازو بن کر دائیں اور بائیں پہلو سے نہایت چابک دستی کے ساتھ روانہ ہوئے۔ شارک کو اندازہ تھا کہ وہ ضرور دیوتاؤں کی دیوار تک پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ شہر کے قریب سے قریب تر ہو رہا تھا، اور اب وہ دور دور کے سمندروں میں پارے کی طرح جھلٹ پلٹ کر شیراٹن کے چھوٹے چھوٹے نقصانات نہیں پہنچا سکتا تھا۔ اسے شہر کا دفاع کرنا تھا، اور دشمن کے 2 لشکر مخالف سمتوں سے شہر کی جانب بڑھ رہے تھے۔ شارک نے شہر کے قریب پہنچ کر نہایت تیزی سے اپنے بحری بیڑے کو ترتیب دینا شروع کر دی۔ اس نے اپنے جہاز کو حسب سابق ہراول میں رکھا اور باقی تمام حصوں کو دیوتاؤں کی دیوار کے عین نیچے ایک مضبوط حصار کی صورت میں متعین کر دیا۔ دیوتاؤں کی دیوار پر موجود شہر کے عوام چپ چاپ کھڑے قرطاجنہ کے سمندر میں اپنی فوج کی نقل و حرکت دیکھ رہے تھے۔ اہلیان شہر کے چہروں پر مایوسی کے بادل تھے۔ وہ اپنے بر سالار کی شکست اور زخمی سپاہیوں کی حالت دیکھ چکے تھے۔ سمندر کی طرف سے تو انہیں ذرہ بر امید نہ تھی کہ ان کی فوج دشمن کو مات دے گی۔ انہیں معلوم تھا کہ دشمن کے مقابلے میں ان کا بیڑا نہایت کمزور تھا۔ دوپہر تک دشمن کے بیڑے آ پہنچے۔ پہلے تو دائیں بائیں پہلو کے بیڑے پہنچے اور پھر شیراٹن خود سامنے کی طرف سے حرکت کی اور قرطاجنہ کے آن سامنے آ پہنچا۔ شارک ہر طرف سے کالی گھٹاؤں کی طرف دشمن کو آتا ہوا دیکھتا رہا۔ قرطاجنہ کی شمالی پہلو کا پورا منظر دیدنی تھا۔ بڑے بڑے جہاز جن پر رومی پرچم لہرا رہے تھے چاروں طرف سے امڑ امڑ کر شہر کے سامنے جمع ہو رہے تھے۔ شارک کا حصار دیوتوں کی دیوار تلے دشمن کی طرف منہ کیے کھڑا تھا۔ سب سے اگلی صف ہراول کی تھی، جس میں شارک خود بھی شامل تھا۔ دشمن سر پر چڑھایا تھا۔ ہر طرف قرطاجنی شہر کے دل پر زلزلہ طاری تھا۔ خوف و ہراس اور آنے والی موت نے محبت کے شہر کے باسیوں کو بے حال کر دیا تھا۔ سمندر میں چاروں طرف جہاز ہی جہاز تھے۔ دیوتاؤں کی دیوار پر اہل قرطاجنہ اپنے پہلے پیلے چہرے لیے پھٹی پھٹی آنکھوں سے رومی جہازوں کی جانب دیکھ رہے تھے۔ ان کے دل گواہی دیتے تھے کہ وہ بچ نہیں پائیں گے۔ رومی جہازوں کی تعداد کو دیکھ کر لگتا تھا کہ اس مرتبہ رومی قرطاجنہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ صورتحال نہایت دیگرگو تھی۔ شیراٹن کی حکمت عملی ہی اتنی زوردار تھی کہ اس نے پہلے حملے میں اپنا مقصد حاصل کر لیا تھا، اور وہ مقصد تھا اہل قرطاجنہ کے دلوں پر دہشت طاری کرنا۔ شیراٹن جانتا تھا کہ دشمن کو لڑنے سے زیادہ خوفزدہ کر کے ہرایا جا سکتا ہے، اور اپنے اس مقصد میں وہ پوری طرح کامیاب رہا تھا۔ دھیرے دھیرے رومی جہاز صف بندی کرنے لگے۔ شارک تو پہلے ہی صف بند تھا۔ رومیوں کی صفوں کی ترتیب پاتا دیکھ کر شارک بڑے ملکوں کی عظیم جنگ تھی، لیکن اس نے پہلے دل میں ہونے والے خیالات کو جھٹک دیا اور فیصلہ کیا کہ وہ لڑے گا۔ اس وقت تک لڑے گا جب تک لڑتے لڑتے اس کی موت واقع نہیں ہو جاتی، کیونکہ وہ کلاڈینا کو چاہتا تھا اور کلاڈینا یہ چاہتی تھی کہ وہ مردانہ وار لڑے۔ مان شارک کا خیال مارفس کے جزیرے کی طرف بھٹک گیا۔ ڈانیال اور کلاڈینا کو گئے آج کئی دن ہو گئے تھے۔ شارک دل ہی دل میں دیوتاؤں سے دعائیں مانگنے لگا کہ کاش مارفس کی کمک بر وقت آ پہنچے، لیکن ابھی تک اس کمک کی ذرہ بر امید نہیں تھی۔ شارک کے جاسوسوں کو دور دور تک مارفس سے آنے والا کوئی جہاز دکھائی نہیں دیا تھا۔ شام تک شیراٹن کے پورے لشکر نے اپنی صفیں درست کر لی، لیکن ابھی تک رومیوں نے حملہ نہ کیا تھا۔ شارک کو حیرت تھی کہ آخر رومیوں نے ابھی تک حملہ کیوں نہ کیا، کیونکہ وہ رات کے وقت حملہ کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ مان شارک کو رات کا خیال آیا، لیکن پھر اس اپنا خیال جھٹک دیا۔ اتنے بڑے لشکر کو رات کے وقت حملہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ اپنے آدھے جہاز ضائع کر کے بھی قرطاجنہ کو فتح کر سکتے تھے۔ شارک سوچ میں پڑ گیا۔
यकायक रूमियों के बेड़े पर शोर बुलंद हुआ। पहले पहले वो शोर कम था, फिर बढ़ता चला गया। शोर बढ़ते बढ़ते बेपना बढ़ गया। रूमी शायद किसी बात पर खुशी के शादियाने बजा रहे थे। वो उछल उछल कर और चिल्ला चिल्ला कर अपनी खुशी का इजहार कर रहे थे। देवताओं की दीवार पर मौजूद कत्ताज और शारिक कुछ न समझ पाए कि आखिर रूमियों के हाथ अचानक कौन सी ऐसी नवीद मुसरत लग गई है जिसकी बदौलत वो इस कदर उछल रहे थे। शारिक की पिछानी पर बल पड़ गए। वो अपने जहाज के अर्शे पर खड़ा मुसलसल रूमियों के शोरोगुल और हंगामे को देख रहा था। किसी कत्ताजनी की समझ में नहीं आ रहा था कि यूं संजीदगी के साथ आकर सफ बंद होने के बाद रूमी को क्या हो गया था कि वो यकलक मारे खुशी के पागल होने लगे थे। शारिक अर्शे पर खड़ा नहायत मुजस्सिस नजरों से रूमी जहाजों को देख रहा था। मानिस की निगाह एक आमसी कश्ती पर पड़ी जो तेजी के साथ इसी तरफ चली आ रही थी। शारिक यकायक चौंक गया। ये तो वही कश्ती थी। हाँ, बिल्कुल वही कश्ती थी जिसने चंद दिन कबल कत्ताजना की कुंवारी शहजादी जाफिका शारिक से मिलने के लिए आई थी। तो क्या अब भी शहजादी जाफिका इस कश्ती में सवार थी? वो बेहद मुताज्जिब हुआ। इतने खतरनाक हालात में कत्ताजना की कुंवारी का शहर से निकलना ठीक नहीं था। सामने रूमियों के हजारों जहाज लंगरअंदाज हो चुके थे और शहजादी जाफिकस इनकी परवाह किए बगैर नहायत तेजी से शारिक की जहाज की तरफ बढ़ती चली आ रही थी। शारिक बेचैन हो गया। मछेरों की मखसूस खस्ताहाल कश्ती शारिक के जहाज के साथ आ लगी। शहजादी के सबसे मुतहर्रिक सरफरोश घोरताब ने शारिक को देखते ही इशारा किया। शारिक आन वाहिद में अर्शे से नीचे उतर आया। वो दौड़कर किनारे पर आया और झुककर घोरताब की बात सुनने लगा। घोरताब ने कहा, मोहतरम सलार, आप कुछ देर के लिए इस नाव में तशरीफ ले आए। शारिक फौरन समझ गया कि कत्ताजना की कुंवारी सबके सामने जाहिर नहीं होना चाहती। शारिक ने जहाज से उतरने में देर न लगाई और कुछ देर बाद वो मुछेरों की कश्ती में एक सादा सी छोलदारी के अंदर शहजादी जाफिकस में पहलू में बैठा इससे बातें कर रहा था। शहजादी कह रही थी, खुले समंदर में हमारे बड़े लश्कर को शिकस्त हुई है। हमारा बहरी सिपाह सलार मुआवरेस मारा गया है। मशहूर रूमी अमीरुल बहर कोनारस में मारा गया है। दोनों तरफ का भारी नुकसान हुआ है और दोनों बहरी बेड़े फौरी तौर पर मुनज़्ज़म होकर किसी नई जंग में शरीक होने के मुतहम्मिल नहीं। रूमी बहरी बेड़ा जो हमारी सिपाह के हाथों तबाह हुआ बज़ाहिर फातेह है, लेकिन खुशकिस्मती से वो कत्ताजना की तरफ नहीं मुड़ा बल्कि वापस रोम की तरफ लौट गया है। हमारे कटे बड़े जहाज कत्ताजना की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ रूमी सलार शिराटन का घेरा मजबूत है। हमें अपने खस्ताहाल जहाजों और सिपाहियों को शिराटन का घेरा तोड़कर यहाँ लाना होगा। ये बहुत जरूरी है। इससे हमारी दिफाई कुव्वत में बेपना इजाफा हो जाएगा। हमारे शिकस्त खुर्दा सिपाही अपने महबूब सिपाह सलार मुआवरेस का बदला लेने के लिए बेताब होंगे। अगर हम अपने खस्ताहाल बेड़े को इस दिफाई सार तक लाने में कामयाब हो सके तो समझो हम जंग जीत गए। शारिक को बेवक्त गम और खुशी के धचके ने हिलाकर रख दिया। गम तो जाहिर है अपने बेड़े की शिकस्त का था, लेकिन खुशी इस बात की थी कि मुआवरेस के आजमूदा कार बहरी सिपाही और बेशुमार जहाज ऐन वक्त पर इसके बेड़े में शामिल होने के लिए आ पहुंचे थे। मानिस के दिल में एक और ख्याल आया और इसने कत्ताजना की कुंवारी से सवाल किया, मोहतरम शहजादी साहिबा, आपको तो हर खबर मालूम होती है, क्या मार्फिस जजीरा से हमने जो कुमक तलब की थी वो आ रही है? शारिक अपने सवाल पर खुद ही खफीफ हो गया। मार्फिस इसका अपना जजीरा था। यह बात उसे खुद मालूम होनी चाहिए थी, लेकिन हकीकत यह थी कि शारिक भी कत्ताजना की कुंवारी को एक देवी ही समझता था। यही वजह थी कि इसने मुबहम सा सवाल भी शहजादी जाफिकस से कर दिया। शहजादी ने इसकी तरफ देखे इसकी खिदमत को महसूस किया और किसी कदर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अभी तक तो कोई खबर नहीं, लेकिन मुझे यकीन है कि वहां से कुमक जरूर आएगी। तुम पुरुमीद रहो। शारिक की खिदमत जाती रही। अब वो पहले वाले मौजू पर बात कर रहा था। इसने जाफिकस से सवाल किया, हमारा खस्ताहाल बेड़ा किस तरफ से आ रहा है और हम इसे यहाँ तक सलामत लाने के लिए क्या हिकमत अमली इख्तियार करें? इस सिलसिले में आपकी राय क्या है? शहजादी जाफिकस ने बिला तवक्कुफ कहा, आज रात की किसी पहर तक हमारा बेड़ा कत्ताजना के पानियों में नमूदार होगा। यकीनन हमारे बेड़े की आमद की खबर सुन दुश्मन को भी मालूम हो चुकी होगी और शिराटन पूरी कोशिश करेगा कि हमारे दोनों बेड़े किसी कीमत पर एक न होने पाए। शिराटन आज ही कत्ताजना पर हमला करने वाला था, लेकिन हमारे बेड़े की खबर सुनकर वो रुक गया है। तुमने इनके लश्कर को खुशियां मनाते हुए देखा। वो अपनी जीत की खुशियां मना रहे हैं। उन्होंने मुआवरेस जैसे सलार को मौत के घाट उतारा है। ये कोई मामूली वाकया नहीं। अब हमारे बचने की यही एक सूरत है कि हमारा खस्ताहाल बहरी बेड़ा हमारे अपने साहिल के साथ आने लगे। ये काम आसान नहीं। खस्ताहाल बेड़े पर एक नौजवान सलार गुरोजन इस वक्त कमाल कर रहा है। मैंने गुरोजन को पैगाम भेज दिया है कि वो मगरबी समंदर से होकर आए। इस तरह इनका मुकाबला शिराटन से नहीं होगा, बल्कि रूमियों के मगरबी लश्कर के साथ होगा। मेरे ज़ाती अंदाजे के मुताबिक रूमियों का मगरबी लश्कर किसी कदर कमजोर है, लेकिन हमारी मजबूरी यह है कि हम अपने बेड़े को बचाने की खातिर शहर को दुश्मन के हवाले नहीं कर सकते। इसलिए तुम शिराटन के सामने से अपना हरावल हटाए बगैर मगरबी रूमी बेड़े पर हमले की हिकमत अमली अपनाओ। शहजादी जाफिकस की समझदारी और दानाई काबिले दीद थी। वह एक औरत थी, लेकिन हजार मर्दों से ज्यादा अक्लमंद होशियार थी। शारिक दिली दिल में कायल हो गया कि वो जरूर कोई आसमान से उतरी हुई देवी है। इसने शहजादी के सामने सादतमंदी के साथ सर हिलाया।
اور ایک پرعزم لہجے کے ساتھ کہا، میں سمجھ گیا شہزادی صاحبہ، مجھے امید ہے کہ میں اس مہم میں کامیاب رہوں گا اور آپ کو مایوس نہیں کروں گا۔ شہزادی جب فکس و شارق کی مابین گفتگو ختم ہوئی تو شارق واپس اپنے جہاز پر آ گیا اور شہزادی کی عام مچھروں والی گندی سی کشتی نامعلوم راستوں کی طرف پھر سے چل دی۔ معزز سامعین حضرات، قرطاجنہ کی یہ داستان ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے اردو کلاسک۔ اللہ حافظ۔